اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا علم کی ترغیب دینا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو علم کا ترغیب کیسے دیا تھا، علم پر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا تھا صحابہ پر کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم سے پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے علم سے۔ یعنی اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ سکیں گے، اس کی ترجمہ کر سکیں گے، اس کی تفسیر پڑھ سکیں گے کہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان کے لائے ہوئے دین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ پھر یہ آیات پڑھا کرتے تھے، ان اول الناس بابراہیم الذین تبعوہ وہذا النبی، بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا اتباع کرنے والے صحابہ۔ اس لیے تم اس کو تبدیل نہ کرو، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اور محمد کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دوستو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست یعنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ نافرمانیاں بہت سی ہے میرے بھائی اور دوستو، نماز نہ پڑھنے والا بھی نافرمان ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی نافرمان ہے، حج جس پر فرض ہو نہ کرنے والا بھی اللہ کا نافرمان ہے، گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یہ سارے اللہ کے نافرمان ہیں، کیونکہ نافرمانی اس چیز کو کہتے ہیں یعنی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، اسے کرنا نافرمانی ہے۔ اللہ نے زنا حرام کیا ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو وہ بھی نافرمان ہوا۔ اللہ نے جوا کو حرام کیا ہے، جس نے جوا کیا وہ بھی نافرمان ہے۔ چوری کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا اللہ کی نافرمانی ہے، کسی کو دھوکہ دینا اللہ کی نافرمانی ہے، مال میں ملاوٹ کرنا یعنی ایک نمبر چیز کو دو نمبر چیز میں بدل دینا، جیسا کہ یعنی دودھ میں پانی ملانا، اسی طرح بہت سے ایسے اشیاء ہے جو ملاوٹ کی وجہ سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا جو روزی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ دودھ بیچتے ہو، کہتے ہو کہ یہ یعنی اس میں پانی نہیں ملایا ہے میں نے، لیکن اس میں آپ نے پانی ملایا ہوا ہے، آپ کو تو اللہ نے دیکھ لیا، آپ نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ کتنی سخت وعید ہے میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن
اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی سے دشمنی کرے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اسے تو کسی چیز سے نجات ہی نہیں ملتی۔ دشمنی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ کون سی دشمنی ہے؟ یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں ہے۔ یہ نبی سے دشمنی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز سے منع فرمایا ہے، یعنی وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بتاتے تھے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اس چیز کو حلال کیا ہے، سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ گناہ کئی اقسام کے ہیں، بہت سے گناہ ہیں جو کہ آج کل لوگوں نے اپنے لیے بالکل سیدھا کیا ہوا ہے۔ اگر کسی سے پوچھو کہ بھائی اس مال میں آپ ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں بھائی میں نے تو اس میں ملاوٹ اتنی زیادہ نہیں کی ہے کہ اس کی اصلیت ختم ہو گئی، تھوڑی سی کی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی تو مچھلیوں کے لیے جو کڈے کو دیتے، اللہ نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، امتحان تھا۔ اسی دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی سمندر میں، لیکن اللہ کا امتحان تھا، اللہ دیکھتا تھا اپنے بندوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ، یعنی ہمیں آزماتے کیوں ہو، امتحانات ہمارے اوپر کیوں لاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جا کر کوئی کسی کمار سے ایک مٹکا لے لو، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک کمار سے ایک مٹکا لیا، مٹی سے جو بناتے ہیں، پھر اس کو مٹی میں جلا کر پکاتے ہیں، جس میں پینے کا پانی ڈالتے ہیں، مٹکا اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سے پوچھا، یا اللہ، میں نے تو مٹکا لے لیا، آپ مجھے اس کا جواب دو کہ ہم پر یہ امتحانات کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تم مٹکا لے رہے تھے ذرا وہ قصہ مجھے کرو، مجھے تو سب علم ہے لیکن پھر بھی تم سے سننا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، مٹکے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے دیکھا، کچھ مٹکے اٹھائے، پھر اس کو جو انسانی ذہن کے مطابق جو اچھا یعنی کٹکھٹایا، جو اچھا تھا وہ میں نے اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک مٹکا خریدنے کے لیے تم نے کتنے مٹکے اٹھائے؟ پھر اسے واپس رکھ دیا، اس کے بعد ایک جو تمہیں پسند آیا وہ اٹھایا۔ میں بھی اسی طرح اپنے بندوں پر امتحانات لاتا ہوں، جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے میں اسے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا ہوں، اور جو ناکام ہو جاتا ہے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اب ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز تو فرض ہے، اسلام میں سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ روزہ فرض ہے، جو روزہ نہ رکھتا ہو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک فرض چھوڑ دیا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوا۔ اس کے بعد زکوٰۃ آتا ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہ دیتے ہو تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی۔
حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ اگر آپ کے مال میں ایک پائی، ایک پیسہ اگر آپ کے مال میں زکوٰۃ کا بچ گیا ہو اور آپ نے ادا نہ کیا ہو، تو آپ کا جتنا بھی مال ہے وہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں یہ تو ہمارے ہی اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تم پر عذاب لاؤں گا۔ تمہارے کان کیا سنتے ہیں، تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، تمہارے پاؤں، تمہارے پیر گناہ کی طرف کیسے بڑھتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے کس طرح گناہ کرتے ہو، دل میں کیسے برے برے خیالات لاتے ہو، اپنے دماغ کو گناہوں پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، نافرمانی ہو گئی تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا ہے جو اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ میرے پوری امت کو غرق مت کرنا، ورنہ وہ کون سا گناہ ہے جو پچھلی امتوں نے کیا تھا اور اس امت میں نہ ہو۔ ایسے گناہ ہے جو پچھلی امتوں کو وہ گناہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتے تھے جو آج کل کی امت کر رہی ہے۔ شیطان بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ گناہ کر رہے ہیں جو شیطان کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ سود کو علل اعلان، سود کو حلال کیا گیا ہے، سود کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ خرید و فروخت میں سود ہے، زمینداریوں میں سود ہے، پیسے کے لین دین میں سود ہے۔ سود تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، جنگ کا اعلان ہے اللہ سے۔ جب آپ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو تو پھر عذاب کے لیے بھی اپنے آپ کو ٹائٹ کرو، عذاب بھی تو تم پر آئے گا۔ جس طرح کہ اس وقت پاکستان میں پوری پاکستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ قتل و غارت عام ہے، چوری عام ہے، ڈکیتی عام ہے، زنا عام ہے، شراب خوری عام ہے، جوا عام ہے، ناچ گانے عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ کون سی گناہ ہے جو یہاں پر نہیں ہو رہی ہے؟ علماء حق چھپا رہے ہیں، جس کو بھی دیکھو 100 میں سے ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو حق بیان کرتا ہو۔ اکثر علماء حق چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے وڈیرے، چودھری، نواب اور سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھو، اس کی یہ ثواب ہے، اس دن روزہ رکھو، یہ ثواب ہے، نوافل پڑھو، یہ ثواب ہے، سورہ یاسین پڑھو، یہ ثواب ہے، تہجد پڑھو، یہ ثواب ہے۔ بس صرف ثواب ہی بیان کرتے ہیں۔ ان وڈیروں، ان سرداروں، ان نوابوں کے سامنے کبھی یہ بیان نہیں کرتا اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری مرضی ہے کہ میں اس کو یہود میں اٹھاؤں یا نصارہ میں اٹھاؤں۔ اگر تم پر حج فرض ہے، حج تم نے نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تمہارے ساتھ میں، تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی اور اس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور تم اپنا بچا ہوا کھانا باہر کچرے میں پھینک دیتے ہو۔ اس پر اللہ سے آپ سے پوچھے گا، حق چھپا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق چھپانے والا عالم جو حق بیان نہ کرتا ہو، جہنم میں سب سے پہلے وہ ڈالا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں۔
استغفار کا اہتمام کرے، استغفار پڑھا کرے، گناہوں سے خود کو بچائے۔ خدا کی قسم اس زندگی کی ایک سیکنڈ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر ایک سیکنڈ کو 100 حصوں میں تقسیم کرو، 99 حصے ایک سائڈ پہ رکھو اور وہ ایک حصہ ایک سائڈ پہ رکھو، تو اس ایک حصے کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی پر۔ پھر آج کل کی جو اموات ہے، پہلے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا، اچانک اموات تو اتنے عام نہیں تھے جیسا کہ آج کل ہے۔ مہینوں سالوں بوڑھے ہو جاتے تھے، بستروں پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، پھر مر جاتے تھے۔ آج تو گھر سے صبح صحیح سلامت رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی، بس چلا گیا۔ ہارٹ اٹیک آ گیا، دل کا دورہ آ گیا، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں۔ صبح کو ہنسی خوشی گھر سے نکل جاتے ہیں، شام کو اس کا جنازہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا جلدی کرو، دیر ہو رہا ہے، اسے جلدی اپنے مقام تک پہنچاؤ۔ یہ ہماری زندگی کی اصلیت ہے، اور ایک ایک سیکنڈ اس زندگی کی قیمتی ہے۔ قبر میں افسوس کرنے سے اچھا ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم تیاری کر لیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا بس، استغفار پڑھنا، گناہوں سے بچنا، حلال روزی کمانا، اللہ کو راضی کرو، دل میں سکون آ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تو آخرت تباہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری گناہوں پر ہمیں توبہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے خود کو بچائیں گے، اور جو نافرمانیاں ہے وہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ساتھ یہ عہد کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے راستے پہ نہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا اور تیرے حبیب کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو۔